السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ قال تعالى في شأن الحبيب الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ برادران عزیز، جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو ایام چل رہے ہیں یہ محرم کے وہ دن ہے جس میں اہل بیت اطہار امام حسین علیہ السلام اور آپ کے جو خاندان کے افراد ہیں ان پر بڑے مظالم ڈھائے گئے، پانی بند کر دیا گیا، لوگوں کو ملنے سے روک دیا گیا اور بہت سی زحمتیں، بہت سی تکالیف ان کو دی گئی۔ برادران عزیز، ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہر مومن کو چاہیے کہ وہ حضور پاک کے گھر والوں سے محبت کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار سے محبت کرنا یہ قرآن کا حکم ہے، ہر مومن کے لیے یہ محبت ضروری ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہم نے بارہا سنی ہے کہ جہاں پر حضور پاک کے لیے اللہ فرما رہا ہے: اے حبیب فرما دیجئے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہ لوگوں سے فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی بدلہ، کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، کوئی اجر مجھے نہیں چاہیے، لیکن اگر میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو میرے رشتہ داروں سے محبت کرو، میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ حضور پاک سے پوچھا گیا: یا رسول اللہ، من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم، یہ آپ کے کون سے رشتہ دار ہیں، یہ آپ کے کون سے قرابت دار ہیں کہ جن کی محبت ہم پر واجب کر دی گئی ہے؟ صحابہ اکرام جب یہ پوچھتے ہیں تو حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں: یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے، اور ان دونوں کے دونوں شہزادے امام حسن اور امام حسین ہیں۔ برادران عزیز، قرآن ہم کو سکھا رہا ہے کہ ہمیں اہل بیت اطہار سے محبت کرنی چاہیے۔ احادیث کریمہ میں حضور پاک ہم کو سمجھا رہے ہیں کہ ہمیں حضور پاک کی اہل بیت اطہار سے محبت کرنی چاہیے۔ اب اس کے بعد پھر یقیناً جو مومن ہیں، جو ایمان والے ہیں، جن کے دل میں اللہ کی محبت ہے، جن کے دل میں حضور پاک کی محبت ہے، جن کے دل میں اسلام کا چراغ جل رہا ہے، ایمان کا نور جن کے دل میں روشن ہے، تو یقیناً وہ لوگ پھر قرآن کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں۔ یقیناً وہ لوگ قرآن کے اوپر عمل کرتے ہوئے اہل بیت اطہار سے اٹوٹ وابستگی رکھتے ہیں، امام حسین سے محبت کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اس سے دور ہیں، جو ایمان سے دور ہیں، جو قرآن سے دور ہیں، جو اللہ کے احکام سے دور ہیں، پھر وہ اہل بیت اطہار سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ ہم نے وہ حدیث پاک بھی جانی کہ جہاں پر حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ میری اہل بیت
ان کی محبت ایمان کا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جو لوگ ان سے دور ہوتے، جو لوگ اہل بیت اطہار سے محبت نہیں کرتے، جو لوگ حضور پاک کے گھر والوں کا خیال نہیں رکھتے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خانوادے کی تعلق سے اگر اچھائی نہیں رکھتے ہیں تو ارشاد ہوتا ہے لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبهم للہ ولرسولہ۔ حضور پاک فرما رہے ہیں، سنن نسائی میں حدیث موجود ہے، ابن ماجہ شریف میں حدیث موجود ہے کہ کوئی شخص کے دل میں، کسی آدمی کے دل میں تب تک ایمان داخل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ حضور کی اہل بیت، حضور پاک کے خانوادے سے محبت نہیں کرتا۔ اس بات سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ محبت، خانوادے رسول کی محبت، یہ ایمان کی دلیل ہے۔ تو جس کے دل میں یہ محبت متزن ہے، جس کے دل میں یہ محبت موجود ہے، یقیناً اس کے دل میں ایمان بھی موجود ہے۔ برادران عزیز، جب محرم کے ایام آتے ہیں اور ان ایام میں اکثر لوگوں کے ذہنوں میں کچھ سوال ہوتا ہے، کچھ باتیں لوگوں کے اذہان میں پیدا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اب منایا جا رہا ہے، غم کا اظہار ہوتا ہے، تو کیا یہ اظہار کرنا درست ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ لوگوں کے ذہنوں میں سوال یا تو اٹھتا ہے یا تو پیدا کیا جاتا ہے۔ ہمیں ایک بات کو جاننا، دین کسی فرد واحد کے مزاج سے نہیں چلتا، کسی ایک آدمی کے اپنے خیال سے دین نہیں چلتا۔ دین کے اپنے کچھ اصول ہیں، کچھ قواعد ہیں جن کے حساب سے دین چلتا ہے۔ اور سب سے پہلی چیز جو دین کے قواعد میں ہے کہ اللہ کا حکم مانا جائے گا، اللہ کا جو حکم ہے وہ مانا جائے گا کسی بھی معاملے میں۔ ہمیں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہی دین نہیں ہے۔ آپ کے زندگی کے ہر معاملے میں، ہر ایک شعبے کے لیے اللہ نے احکام کو بتا دیا ہے، صحیح غلط کو ہمیں سمجھا دیا ہے، رسول پاک نے ہمیں بتا دیا ہے۔ تو ان احکام کے لحاظ سے ہم کو چلنا پڑے گا۔ برادران عزیز، جب ہم غم حسین کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر بھی ہمیں انہی احکام کو دیکھنا ہوگا، یہاں پر بھی ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مبارک کو دیکھنا ہوگا۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ حضور پاک کا عمل مبارک کیا تھا۔ ہمارا اپنا مزاج کسی اور کا مزاج، کسی اور کی تحقیق، کسی اور کا انداز نہیں چلے گا۔ دین میں چلے گا تو اللہ کا حکم چلے گا، رسول پاک کا حکم چلے گا اور رسول پاک کی سنت چلے گی۔ جب بات آتی ہے امام حسین علیہ السلام کے یاد میں آنکھوں سے آنسو اگر بہہ جاتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ برادران عزیز، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو فضل رضی اللہ عنہ کون ہے؟ یہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہے، اہلیہ ہے، حضور پاک کی چچی جان ہے۔ آپ خواب میں دیکھتی ہیں، خواب میں دیکھتی ہیں، خواب دیکھتی ہیں اور بے چین اور بے قرار ہو جاتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو نوار ہے،
اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں نے آج ایک عجیب خواب دیکھا، بڑا بے چین کر دینے والا خواب دیکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بتاؤ کیا خواب دیکھا، ایسا کیا خواب ہے جو آپ کو بے چین کر دیا ہے؟ تو وہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے بتانے میں بھی بڑی تکلیف ہو رہی ہے، بے چینی محسوس کر رہی ہوں کہ کیسے بتاؤں۔ حضور پاک نے کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے جسم اطہر سے ایک حصے کو کاٹا گیا، ایک حصے کو آپ کے جسم اطہر سے کاٹا گیا اور اس آپ کے جسم اطہر کے حصے کو میرے پاس میرے ہاتھوں میں رکھ دیا گیا۔ یہ دیکھ کر میں بے چین ہو گئی کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا مجھے دے دیا گیا۔ حضور پاک کے چہرے پر تبسم آیا، سرور کائنات مسکراتے ہوئے فرمائے کہ اے ام فضل یہ خواب اچھا ہے، یہ خواب اچھا ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری شہزادی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ایک شہزادے تولد ہوں گے اور ان کو آپ کے گود میں دے دیا جائے گا، اور وہ شہزادے میرا حصہ ہے۔ یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ میرا حصہ ہے جو اس دنیا میں تشریف لانے والا ہے اور آپ کے گود میں دے دیا جائے گا۔ بی بی ام فضل رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ کچھ دن کچھ مہینے گزرے کہ وہ تعبیر پوری ہوئی کہ اما جان بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے کاشان اقدس میں امام حسین علیہ السلام تولد ہوئے، اور اس خواب کی تعبیر کی تکمیل یوں ہوئی کہ جب امام حسین علیہ السلام تولد ہوئے تو میرے گود میں دے دیا تھا۔ اور آپ کہتی ہیں کہ میں شہزادے کو اپنے گود میں لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ حضور پاک کے پاس میں نے شہزادے کو چھوڑا، حضور پاک اپنے شہزادے کو لیے ہوئے کھیل رہے تھے، ان کو دیکھ رہے تھے، اور حضور پاک کی اس خوشی کو دیکھ کر کسی کام کی وجہ سے میں باہر گئی، کچھ دیر بعد واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ حضور پاک کی آنکھوں سے آنسو روا۔ سرور کائنات جو ابھی اپنے شہزادے کو دیکھ کر پرمسرت تھے، خوش تھے، اچانک میں دیکھتی ہوں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہے اور آپ رو رہے ہیں۔ اس پر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کیا بات ہے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ ابھی تو خوشی تھی، یہ غم کا انداز کیوں ہے؟ یہ آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا، حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ ام فضل ابھی میری بارگاہ میں جبرائیل آئے، جبرائیل آ کر مجھ سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے اس شہزادے کو آپ کی امت شہید کرنے والی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے شہادت سے 50 برس پہلے یہ خبر دی جا رہی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے شہزادے کو شہید کر دیا جائے گا، اور شہادت امام حسین کو سن کر حضور پاک کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے۔ برادران عزیز، دادا پیر قبلہ فرماتے ہیں کہ خلیق اس واقعے کے قبل روتے تھے رسول اللہ، خلیق اس واقعے کے قبل روتے تھے رسول اللہ، انہی کی پیروی میں ہم بھی اب آنسو بہاتے ہیں۔ تو غم حسین یہ غم حضور پاک کا ہے۔ شہادت امام حسین کو یاد کر کر جب حضور پاک نے یاد کیا، ایسا نہیں تھا کہ یہ پہلی بار ایک ہی بار ہوا، ایسے نہیں۔ بی بی ام فضل رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہے، ایک روایت ہم کو ملتی ہے، بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہ میں روایت فرماتی ہے، وہ روایت ہم کو ملتی ہے کہ آپ فرماتی ہے کہ حضور پاک نے کہا کہ میرا شہزادہ حسین شہید کر دیا جائے گا، اور ایک فرشتہ میری بارگاہ میں آیا اور مجھ سے عرض کیا اگر آپ چاہیں تو وہاں کی مٹی میں آپ کو لا کر دے سکتا ہوں۔ میں نے کہا کہ لا کر دو، تو یہ لال مٹی اس فرشتے نے لا کر مجھے دی جو کربلا کی مٹی ہے، اور آپ بی بی ام سلمہ فرماتی ہے کہ حضور پاک نے مجھے وہ مٹی دے دی
اور فرمایا کہ ام سلمہ جب یہ مٹی خون بن جائے تو جان لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امام حسین کے ساتھ دیکھا کہ حضور پاک کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور اپنے شہزادے کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو میری امت شہید کر دے۔ حضرت مولانا علی روایت فرماتے کہ میں نے حضور پاک کی آنکھوں میں آنسو دیکھے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرتے شہادت امام حسین کو تو حضور پاک کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ برادران عزیز، یہاں ہم کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ جب حضور پاک نے شہادت امام حسین کو یاد فرمایا تب حضور پاک نے غم کا اظہار فرمایا۔ تو غم کا اظہار کرنا، شہادت امام حسین کو یاد کرنا اور اس پر غمگین ہونا، یہ حضور پاک کی سنت ہے، یہ حضور پاک کی سنت ہے۔ اب یہاں ایک اور بات لوگوں کے ذہنوں میں آتی ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ غم کا جو تعلق ہے وہ تو 3 دن تک ہے نا، 3 دن کے بعد کیسا غم؟ یہاں یہ بات کو بنانا ہوگا، اس کی دلیل کہ ہمیں حضور پاک کی سنت میں تلاش کرنی چاہیے۔ ہر چیز کا علاج، ہر چیز کا جو حل ہے وہ حضور پاک کی سنت میں ہے، اور اگر آپ اس سے تلاش کریں گے تو رہنمائی پا جائیں گے۔ ہم جانتے ہیں جنگ احد میں حضور پاک کے چچا جان حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی، احد میں شہادت ہوئی۔ اس کے 10 برس بعد، قریب 8 سے 10 سال بعد، جو حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا وحشی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، انہوں نے اسلام قبول کر دیا۔ اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو حضور پاک نے کیا فرمایا کہ وحشی، اب تم میرے سامنے نہیں آنا، تم نے اسلام تو قبول کر لیا ہے لیکن میرے سامنے نہیں آنا، کیونکہ جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے، مجھے اپنے چاچا کی وہ شہادت یاد آتی ہے۔ حضور پاک حضرت امیر حمزہ کی شہادت کے کئی سال بعد بھی فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں وحشی، مجھے چاچا کی یاد آتی ہے، دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ 3 دن کے بعد کوئی غم نہیں، کوئی تکلیف نہیں، حضور پاک سالوں کے بعد بھی فرماتے ہیں یہ تو خلق کا تعلق ہوتا ہے۔ ذرا سوچ کر دیکھیے، ذرا اپنے آپ کو بھی غور کر دیکھیے، کیونکہ حضور پاک نے فرما دیا کہ اس شخص کا ایمان بہت بلند ہے، وہ شخص بہترین ایمان والا ہے جو اپنے آپ سے زیادہ مجھے چاہتا ہے، اپنی اولاد سے زیادہ میری اولاد کو چاہتا ہے، اپنے گھر والوں سے زیادہ میرے گھر والوں کو چاہتا ہے، اور اپنے رشتہ داروں سے زیادہ میرے رشتہ داروں کو چاہتا ہے، وہ بہترین ایمان والا ہے، اس کا ایمان کامل ہے۔ حضور پاک کیا فرماتے ہیں کہ مومن کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ سے زیادہ کس کو چاہتا ہے؟ رسول پاک کو چاہتا ہے۔ اپنے گھر والوں سے زیادہ کس کو چاہتا ہے؟ رسول پاک کے گھر والوں کو چاہتا ہے۔ اپنی اولاد سے زیادہ کس کو چاہتا ہے؟ حضور پاک کی اولاد کو چاہتا ہے۔ اپنے تمام رشتہ داروں سے بڑھ کر کس سے محبت کرتا ہے؟ حضور پاک کے رشتہ داروں سے محبت کرتا ہے۔ تبھی تو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر والوں سے زیادہ حضور پاک کے گھر والوں سے محبت کرتے ہیں، اپنی اولاد سے زیادہ حضور پاک کی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ حضور پاک کے رشتہ داروں سے محبت کرتے ہیں۔ ارے یہاں پر ہمیں اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر سوچنا چاہیے کہ جو ہمارے بزرگ گزر چکے ہیں، جو ہمارے مرحوم ہو چکے ہیں، کیا آج ان کی یاد آتی ہے تو ہم تڑپ نہیں اٹھتے؟ آج ان کی یاد آتی ہے تو دل بے چین نہیں ہوتا کہ ہمارے بڑے جو چلے گئے ہیں ان کو یاد کرتے ہیں، کبھی تنہائی میں بیٹھتے ہیں ان کو یاد کرتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو روا نہیں ہوتے؟ یہ فطرت ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے، 3 دن ہو، 3 سال ہو، 30 سال ہو، کتنے ہی سال کیوں نہ گزر جائے، اگر محبت اٹوٹ ہے، محبت موجود ہے، محبت سالم ہے، تو پھر جب یاد آئے گی تب تک ان کا غم بھی محسوس
کے، اور یہ بات کی علامت ہے کہ ان سے تعلق مضبوط ہے۔ اس لیے جب جب ان کو یاد کرتے ہیں تب تب ہمارے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور حدیث کہتی ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر کس سے محبت کرو؟ رسول پاک کے رشتہ داروں سے کرو۔ ارے سرور کائنات کی سنت ہے، جب جب وہ ذکر شہادت امام حسین فرماتے حضور پاک کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ برادران عزیز، یہ ایمان کی علامت ہے کہ جب حضور پاک کے شہزادوں کی شہادت کو یاد کرو تو حضور پاک کی سنت پر اپنے آنکھوں کو آنسوؤں سے تر کر دو۔ لوگ کہتے ہیں 3 دن شریعت کے اپنے احکام کے لحاظ سے ہے، قلبی تعلق کے لحاظ سے نہیں۔ حضور پاک کی سنت ہمیں کہہ رہی ہے۔ حضرت امیر حمزہ کا غم، حضور پاک جب آخری آپ نے خطبہ عنایت فرمایا احد کے پاس منبر لگایا تو وہاں پر بھی شہدائے احد کو یاد کر کر آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ برادران عزیز، یہ جو حضور پاک کا خانوادہ ہے اس کو یاد کیجیے، ان کی قربانیوں کو فراموش نہیں کر سکتے۔ آج لوگ کوشش کر رہے ہیں لیکن ایک مومن ہمیشہ ان سے اپنا تعلق مضبوط سے مضبوط رکھتا ہے۔ برادران عزیز، ویسے ہی ہم جانتے ہیں ذکر شہادت امام حسین پر لوگ ایک اور بات کرتے ہیں، یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ شہادت اور اس پر کیوں آنسو بہانا؟ یہ تو شہادت کا مرتبہ ہے، اتنا اونچا مرتبہ، اور اس پر آنسو کیوں بہائے جائیں؟ یہاں پر بھی وہی چیز ہمارے سامنے ہے۔ کیا حضور پاک کو معلوم نہ تھا کہ شہادت ہونے والی ہے؟ 50 برس پہلے حضور پاک نے پہلے فرما دیا کہ میرا شہزادہ شہید ہوگا۔ شہادتوں کا ذکر اور بھی ہوا، ذکر صحابہ اکرام کی شہادتوں کا بھی ذکر ملتا ہے، لیکن جن جن کی شہادتوں کا ذکر کیا گیا ان شہادتوں کے ذکر کے ساتھ کبھی حضور پاک نے غم کا اظہار نہیں فرمایا، لیکن جب بھی شہادت امام حسین کا ذکر کیا تو غم کا اظہار فرمایا۔ اسی لیے میں نے عرض کیا ہے کہ ہمارے اوپر کیا بات لازم ہے؟ حضور پاک کی سنت لازم ہے۔ ہماری نگاہیں کس پر ہونی چاہیے؟ حضور پاک کی ذات گرامی پہ ہونی چاہیے، حضور پاک کے عمل پر ہونی چاہیے، اور جیسے حضور پاک نے عمل کیا ہم بھی ویسے ہی عمل کریں، ہمارا عمل بھی ویسے ہی ہو۔ ذکر شہادت امام حسین پر حضور پاک نے آنسو بہائے، ہمارا کام بھی ہے کہ ہم آنسو بہائیں، اور ہم کیا کر سکتے ہیں اس بات کو سنیں۔ برادران عزیز، آج الحمدللہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر گھر میں امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، ان کی یاد ہوتی ہے، اور ان کی یاد میں لوگ گھر میں کھانا بھی بناتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے بھی ہیں، غریبوں کو کھلاتے بھی ہیں۔ یہ بہترین عمل ہے، یہ بہترین عمل ہے جس کو لوگوں نے اختیار کیا ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا اللہ کو بڑا پسند ہے، رسول پاک کو بڑا پسند ہے، اور خود اہل بیت اطہار کا یہ طریقہ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، کہ اہل بیت اطہار کے اس عمل پر قرآن شاہد ہے کہ ایک دن اہل بیت کے گھر پہ مسکین آ گیا، آپ نے ساری روٹیاں اٹھا کر مسکین کو دے دی۔ ایک دن یتیم آ گیا، ساری روٹیاں اٹھا کر یتیم کو دے دی۔ ایک دن اسیر قیدی آ گیا اور آپ نے ساری روٹیاں اٹھا کر قیدی کو دے دی، اور خود کچھ نہ کھایا، غریب کو کھلا دیا۔ اللہ کو یہ ادا پسند آئی۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ ایمان والوں کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ کوئی نظم مانتے ہیں، اگر کوئی اس کو پورا کرتے ہیں، اور اللہ سے ڈرتے ہیں، قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، اور کبھی مسکین کو کھلا دیتے ہیں، کبھی یتیم کو کھلا دیتے ہیں، کبھی اسیر کو کھلا دیتے ہیں، اور یہ کھلانا ان کا اللہ کی خاطر ہوتا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر ہوتا ہے، اللہ کی خوشنودی کی خاطر ہوتا ہے۔ اہل بیت اطہار تو وہ ہے جو خود نہیں کھا کر
غریبوں کو کھلا دیتے تھے. اور آج ان کے غلام یقیناً ان کے ایثار ثواب کے لیے، ان کی یاد کے لیے اپنا بھی حق ادا کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ اہتمام کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ اہتمام کرتے ہی ہیں. اور جو نہیں کھلا پاتے اللہ ان کو بھی کھلانے والا بنائے گا انشاءاللہ. ابھی جس کے پاس وہ استطاعت نہیں کہ خود خرچ کر کر کھلائے، یقیناً ان کا صدقہ ہوگا تو اللہ اسے بھی کھلانے والا بنا دے گا، اس کا ہاتھ بھی بلند کر دے گا، وہ بھی غریبوں کو کھلائے گا. لیکن اس کا ایک اور راستہ بھی ہے کہ جہاں کھلایا جا رہا ہے، جہاں پر اہتمام ہو رہا ہے، وہاں پر ہم کچھ خدمت کر دیں، ٹھہر کر لوگوں کو بلا دیں، لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر انتظام کو دیکھ لیں اور لوگوں کو کھلانے میں تھوڑی مدد کر دیں، وہ بھی اللہ کو پسند ہے. ہر وہ عمل جو اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے، غریبوں کی مدد کے لیے ہوتا ہے، ہم نے جانا ہے کہ وہ بندہ بہترین بندہ ہے جو اپنے بھائی کا خیال رکھتا ہے، جو اپنے بھائی کو کھلاتا ہے، جو اپنے بھائی کی ضرورت کا خیال رکھتا ہے، وہ اللہ کے پاس بڑا اچھا بندہ ہے. تو میرا یہی معروضہ ہے آپ سے کہ غم حسین کا اظہار یہ سنت رسول ہے، اور اس پر ہم سے جو ہو سکتا ہے ضرور بضرور ہے. جو ہم ایثار ثواب کر سکتے ہیں وہ ضرور بضرور کریں، جو اہتمام کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. اور اسی کا ایک سلسلہ درگاہ شریف قادری چمن میں بھی آج مقرر ہے. آج یہی حسینی لنگر امام حسین علیہ السلام کے لیے آپ کی یاد میں درگاہ شریف قادری چمن میں انشاءاللہ 1 بجے سے کھانے کا اہتمام شروع ہوگا. بنانے کے لیے الگ انتظام ہے، مردانے کے لیے الگ انتظام ہے. 1 بجے سے انشاءاللہ درگاہ شریف قادری چمن میں یہ حسینی یاد مناتے ہوئے امام حسین کی یاد میں یہ کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے. تو آپ تمام سے میری خواہش ہے، جتنے میرے بھائی، جتنی میری بہنیں یہاں تشریف فرما ہے، سب سے میری خواہش ہے کہ آپ ضرور بضرور اس میں حصہ لیں، ضرور بضرور آپ کھانا کھا کر جائیں. کہ آپ سب کے لیے اہتمام کیا گیا ہے، یہ حسین ہر ایک امام حسین کے چاہنے والے کے لیے اہتمام کیا گیا ہے. اگر آپ کے کوئی چاہنے والے قریب یہاں پر رہتے ہیں ان کو بھی دعوت دیجیے. یہ آپ سب کے لیے ہے، یہ دعوت آپ سب کی طرف سے ہے، آپ سب کے لیے ہے. اس میں کسی کو کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں جا سکتا ہوں یا نہیں جا سکتا ہوں. ہم سب کو اس میں حصہ لینا ہوگا، ہمارے لیے یہ کام کیا گیا ہے. تو میری خواہش ہے میرے تمام بھائیوں سے، تمام امام کے چاہنے والوں سے کہ 1 بجے جیسے ہی حلقے ذکر ختم ہو آپ تشریف لے جائیں، کھانا کھا لیں. کھانا کھا کر پھر نماز کے لیے آپ تشریف لے جا سکتے ہیں. 1 بجے انشاءاللہ کھانا تیار ہوگا. یہ لنگر حسینی ہے، اس میں ہم کو شریک ہونا ہے، اور یقیناً ہم شریک ہوں گے تو جو اہتمام کرنے والے ہیں اللہ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے گا. یقیناً ہمیں بھی اللہ سعادت دے، ہمیں بھی یہ اللہ توفیق دے کہ ہم بھی امام کے لیے، اہل بیت اطہار کے لیے کچھ خدمت کر سکیں. اللہ کی راہ میں آپ کی ایثار ثواب کے لیے ہم کچھ کر سکیں. یہ ہمارے لیے باعث نجات ہوگا، یہ ہمارے لیے سرفرازی کے باعث ہوگا کہ ہم اہل بیت اطہار کی خدمت میں کچھ کر سکے ہیں. یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ اسلام پر موت ایمان پر دے، وقت نظر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک. ہمیں نیک اور صالح متقی و پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک. ہم میں جو پریشان حال ہے ان پریشانی دور فرما، ہم میں جو بیمار ہونے شفا کاملہ عطا فرما، ہم میں جو مخلوط ہیں ان کا خرد و عطا فرما، جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کا نصیبہ نیک فرما، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام محمدی بنا ہے، اہل بیت اطہار سب کا غلام بنا، صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا. ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم والحمد للہ.